امام حنیفہ کا بچے کی مدت رضاع 2.5 سال. یہ پھر اگلے ہفتے یار ٹائم بہت ہو گیا ہے. بعض لوگ امام حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے. قرآن میں لکھا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی, اور امام حنیفہ کہتے ہیں کتنے سال پلائیں گی؟ 2.5 سال. تو ان کو تو قرآن آتا ہی نہیں تھا. تو پاگل ہو تم, پھر امام حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہو؟ جو اتنی موٹی آیت. اور ان لوگوں سے تفصیلی بیان تو میں کسی وقت کروں گا, وقت بہت ہو گیا. ان سے اتنا کہیں کہ اس قرآن کی آیت کو پورا ہی پڑھ لیتے. آگے قرآن میں آ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اس کے فا تعقیب کے لیے آتا ہے, یعنی اس کے بعد کے لیے آتا ہے. اصل فا میں یہ کہ اگر آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. 2 سال تک تو دودھ پلائیں, اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو 2 سال کے بعد دودھ پلانا اگر حرام ہوتا تو پھر آپس کی رضامندی سے چھڑوانے کا کوئی مطلب بنتا نہیں. آ رہی میرا خیال ہے نہیں آ رہی. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد, یہ کہیں نہیں ہے. قرآن میں فَإِن, فا کی جو اصل وضع ہے وہ ہے تعقیب مع الوصل. فا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا. فا عمرن, اس کے بعد کون آیا؟ عمر. فوراً بعد. فا کی اصل وضع یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اصل وضع یہ. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. فا کا مطلب کیا ہوا؟ پھر. اس کے بعد 2 سال, یعنی اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ 2 سال کے بعد ان ارادا, میاں بیوی دونوں مل کے اگر آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی چھڑوا سکتے ہیں. تو اگر 2 سال کے بعد پلانا قرآن کی اس آیت سے حرام ہونا ثابت ہوتا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ آپس کی رضامندی سے چھڑوا سکتے ہیں؟ بلکہ اب تو آپشن ختم ہو گیا نا. جو لوگ اس آیت کو امام حنیفہ کے خلاف کہہ رہے ہیں, یہ آیت ہی کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو ان کو بیچاروں کو لفظی ترجمہ تک تو آتا نہیں ہے آیتوں کا, اور بیٹھ کے بڑے بڑے ائمہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ طنز کر رہے ہیں. باقی فقہ حنفی میں فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. اس کی دوسرے دلائل ہیں. میں تو صرف امام حنیفہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے بیچارے فارغ نہیں تھے جتنے آپ ان کو بول لو نا یار, جتنے آپ ان کو فارغ سمجھ رہے ہو اتنے نہیں تھے وہ. ان کے بھی دلائل ہیں. باقی فقہ حنفی میں ہر بات میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہوتا. اس کی وجہ فقہا بیان کرتے ہیں. بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں. بعض دفعہ امام حنیفہ کے قول کی دلیل ضعیف ہوتی ہے, اس لیے امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا بھی فقہ میں بہت ہوا ہے. تو یہ اندھی تقلید والا الزام ہی غلط ہے. لیکن ہم عوام کو یہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ عوام کہے کہ یہ والا میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑتے ہوں, میں فلانے کو قول. تو کون ہوتا ہے بھائی, تیرے کو کیا پتا؟ یہ کام مشائخ کا ہے, علماء کا ہے, جو اس کو فقہ کی گہرائی کو جانتے ہیں اور اس کے دلائل کو جانتے ہیں, زمانے کے حالات کو جانتے ہیں کہ تغیر زمان سے بھی مسئلہ چینج ہوتا ہے. تو یہ ان کا کام ہے. وہ کسی قول پہ فتویٰ دے دیں تو عوام پر اس کی اتباع لازم ہے. لیکن علماء یہ کرتے رہتے ہیں. کل کسی نے طنز کیا کہ سعودی عرب کے علماء تو کبھی ابو حنیفہ کے قول کو بھی لے لیتے ہیں اور آپ تو ابو حنیفہ ہی کو پکڑ کے رہتے ہیں. یعنی وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے بعض مسائل میں امام حنیفہ کے قول کو لیا ہے, اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا, اور یہ بر صغیر کے علماء اسی کو چپکے رہتے ہیں. خود ہی الزام لگاؤ اور خود ہی اس پہ طنز کرو. بھائی حنفیہ نے بھی چھوڑا ہے ایسے, ٹھیک ہے نا, حنفیہ کے پاس بھی اس کی مثال ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے سعودی عرب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے. وہاں کی دارالفتہ کی کمیٹی ہے علماء کی جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, مگر کہیں کہیں فقہ حنبلی کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے ہی یہاں علماء حنفیہ ہیں, مدارس میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان کا قول معتبر ہوگا. وہ کہیں کہیں امام حنیفہ کے قول کو بھی بولو بھائی. فتاوی عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی کتاب ہے لکھی گئی ہے بر صغیر میں, اس میں جگہ بہت سارے مسائل میں امام حنیفہ کے قول کو ترک کر دیا ہے. بلکہ بعض تو مسائل میں تو اصول ہے کہ یہاں امام حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں جائے گا, اصول اور ضابطہ بنا دیا. مثال کے طور پر عدالتی احکام جن کا عدالتی فیصلوں سے تعلق ہے, اس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیا جائے گا, اس میں ابو یوسف کے قول کو لیا جائے گا, کیونکہ امام یوسف عملی طور پر جج تھے, جبکہ امام ابو حنیفہ کبھی جج نہیں بنے. تو کہتے ہیں جس کو جج بننے کا تجربہ ہے نا اس کے قول کی ویلیو زیادہ ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جج بننے کا کہا گیا, حکومت نے ڈنڈے مارے, کوڑے مارے, مگر انہوں نے قضا کا ہدہ قبول نہیں کیا. تو کہتے ہیں ان کا اس عدالتی لائن میں تجربہ کم ہے, اس لیے فقہ حنفی میں عدالتی امور سے متعلق یہ قانون ہے کہ ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیا جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ تو یہاں بھی
فقہائے حنفیہ نے امام ابو حنیفہ کے جو 2.5 سال والا قول ہے اس پہ فتویٰ نہیں دیا احتیاط کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا رضاع بعد الحولین، 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے. اس حدیث کو ترجیح دی ہے. امام حنیفہ کے پاس حدیث کا جواب بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے وہ 2 سال جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. کیونکہ عورت کو طلاق ہو جائے نا تو 2 سال تک اگر عورت دودھ پلائے تو شوہر کی طرف سے نان نفقہ کے علاوہ اس کو الگ سے دودھ پلانے کی اجرت بھی ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہ اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت بال. یہ دلائل تو میں پھر کبھی دوں گا، ابھی تو وقت بہت تھوڑا ہو گیا ہے. تو یہ بار بار کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہیں تہذیب کے انڈے گندے. شعر بھی جلدی جلدی سنا رہا ہوں. ایک شخص جس کو زنا کے کئی مواقع ملے کہ اللہ کے خوف سے بچتا رہا، زندگی آخر میں شیطان کے بہکا میں زنا کر بیٹھا، کیا ایسا شخص کو اللہ قیامت میں کے سائے میں جگہ دیں گے؟ بھئی زنا جب کر لیا، انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے اعمال کا مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اس لیے آخر تک بچنا ہے نا. کر لیا تو پھر اس فضیلت میں داخل نہیں ہے، اس لیے بچو. کیا زنا کے علاوہ بدکاری کے دوسرے افعال سے بچنا؟ بالکل. اگر کسی کو معاذ اللہ اللہ نہ کرے لڑکوں سے بدکاری کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اس کو بدکاری کا موقع ملے اور اس پہ شہوت کا غلبہ ہو، اللہ کے خوف سے بچ جائے، تو وہ بھی اسی بشارت. کیونکہ میں نے بتایا کہ قرآن و حدیث جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتے ہیں، اس پر انحصار نہیں کہ بس یہی، جہاں بھی قربانی ہوگی اس کے لیے یہ فضیلت ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.